پریشان ہو، چلو آؤ سب اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک ہمارا ساتھ نہیں دیتی تب تک ہم بے بس، لاچار اور مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، اور پھر جو چیز تمہیں چاہیے جس وقت چاہیے تمہاری جھولی میں خود ہی آ جائے گی۔ اور جانتے ہو جب اس نے مانگنے کا حق تمہیں دیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ دعا پہاڑوں کو بھی سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک کیسا؟ اللہ نے دعا کے ذریعے تمہارا مقدر لکھنے کا حق تمہیں دیا ہے۔ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا دو، چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر دو، چاہو تو تھک کر رک جاؤ، سب تم پر ہی متوجہ ہے۔ اور جب تم اللہ سے التجا کرتے ہو یا اللہ مجھے عطا کر، اللہ فرماتا ہے لبیک میں ہوں دینے والا۔ اور جانتے ہو جب تک اللہ نہ چاہے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو رب کی رضا ہے۔ تمہاری رضا سے کوئی فرق نہیں ہوگا، اور تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ان سبھی دعاؤں کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ نور راکھ ہو سکتا ہے، اس کا ایک حکم کیا کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپائے رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اپنے اختتام میں تمہیں تمہاری رضا سے نواز دیا جائے گا، تمہیں تمہاری رضا سے نواز دیا جائے گا۔ اور جان رکھو کہ صبر کی اس جنگ میں تم شکر کی فتح پاؤ گے، تم شکر کی فتح پاؤ گے۔ اور پھر جب یقین گہرا ہو، ایمان مضبوط ہو، انتظار طویل ہو، تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ صبر جو رب کی رضا سمجھ کر تم نے کیا، وہ انتظار جو یقین رکھ کر تم نے کیا، وہ جنگ جو نفس کے خلاف تم نے لڑی، وہ سفر جو اللہ پر یقین کر کر تم نے کیا، پھر سجدہ شکر تم تک بجا لایا جائے گا۔ تم ہوگے، اور پھر تمہارا رب ہوگا، اور پھر تم یہ جنگ جیت جاؤ گے، اور پھر اختتام میں تم نواز دیے جاؤ گے، اور پھر تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ اور شاید وہ دعائیں جو تم بھول چکے ہو، لیکن جو اوپر بیٹھا ہے وہ سب جانتا ہے، جو ہو چکا ہے وہ سب جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے وہ بھی سب جانتا ہے۔ تو پھر پریشان کیوں بیٹھے ہوئے؟ اٹھو، ہاتھوں کو اٹھاؤ اور رب کے آگے بھیک مانگو، کیونکہ وہ جو خالق ہے کل کائنات ہے۔ تم نہیں جانتے وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ تم یا حیو یا قیوم کا مطلب نہیں جانتے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو پھر اٹھو، آؤ اپنے رب کی طرف لوٹ چلیں، آؤ اپنے رب کی طرف لوٹ چلیں۔